بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ اس ماہ کی آپ کو میں فضیلت بتاتا ہوں۔ پتہ تو سب مسلمانوں کو ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک بابرکت مہینہ نازل کیا جس کی ایک رات کا قیام ہزاروں سال کی راتوں سے افضل ہے، جس کا ایک روزہ عام نفلی روزے سے 1000 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا عام دنوں سے صدقہ کرنے سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ سستا بازار لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر مومنوں کی رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت ہے جس نے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے کی قدر نہیں کی، وہ انسان بدبخت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک میں گھر پانی کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری اونٹنی پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ حج ادا کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی سے کہہ دیجئے کہ وہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر عمرہ ادا کر لے، میرا اللہ آپ کو میرے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اس مہینے کی اتنی برکت ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر عمرہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے جتنا ثواب دیتے ہیں۔ کیا کسی امت کو یہ شرف حاصل ہے؟ میں ایک اور حدیث بتاتا چلوں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو درختوں سے ٹکراتی ہے اور گونج پیدا ہوتی ہے، جس سے جنت کی حوروں کو یہ آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں اور وہ جنت کے بلاخانوں پر آ جاتی ہیں، دربانوں سے کہتی ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو جنت کے دربان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رمضان المبارک کا مہینہ ان کے مقدر میں کیا ہے۔ تو جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارا حق مہر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ جو پیارا ملک ہمارا پاکستان ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر آزاد ہوا۔ ہم کتنی خوش قسمت قوم ہیں اور ہمارے
ایمان، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ دے تو ہم اسے نیکی سمجھ کر شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے جو امت محمدیہ زبان سے کہتی ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کی قدر کی، لیکن میں آپ کو آج سچ بتاتا چلوں، جب رمضان آتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام چل پڑتا ہے کہ تجھے میرا واسطہ، چھپ جا، فرشتوں کی گاڑی آ رہی ہے شیطانوں کو قید کرنے، کہیں تم نہ پکڑے جاؤ۔ دل پھٹ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مومنوں کی جب وہ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ امت محمدیہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو شیطان کہہ رہی ہے۔ دل رو پڑتا ہے، ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ مذاق کس سے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ کا جو بھیجا ہوا مہمان ہے ہم اسے مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اپنے خدا سے مذاق کر رہے ہیں۔ ہم حلال میمز اور نیک میمز کے نام پر پلیٹ فارم شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی بلی کے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور کبھی واٹس ایپ کے ٹاپ باٹم کے اوپر ٹوپی سجائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کتے کے ہاتھ کے اندر تسبیح رکھ کر رمضان بنایا جاتا ہے، کبھی کسی گندے انگریز کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ایڈٹ کی جاتی ہے جس سے آپ میمز بنا لیتے ہیں، کبھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان میں اولاد نرینہ کی بیوی عطا کرے، کہیں لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر مجھے سحری میں جگانے والی عطا کرے۔ تم لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، کیا تمہارے والدین موجود نہیں جو تمہیں اس سحری کے وقت اٹھا سکے؟ وہ کل کے آنے والی تمہارے لیے عزیز ہو گئی، وہ اس ماں سے بھی زیادہ افضل ہو گئی۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہی کے دانے کے اوپر کھڑے ہیں، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے سستا بازار لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر جتنا بھی نیکیاں کما لیں اتنی کم ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس مہینے کے اندر 1 دیں گے 70 ملے گا، اس مہینے کی 1 رات جاگیں گے ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس مہینے کے اندر آپ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو آپ کو روزہ دار جتنا ثواب ملے گا۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے انعام رکھے ہیں اس مہینے کے اندر، ہمیں اس ماہ کی قدر نہیں۔ وہ کیسے؟ یہ سارا سوشل میڈیا، ہم روزہ رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو سکرول کرتے ہیں، سکرولنگ دی سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ہر وہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں جو گوروں نے بنایا ہوا ہے، جس کے اندر بے حیائی عام ہے، جس کے ہم آن کر کے اپنا روزہ محفوظ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ روزہ رکھ کر کوئی فضول کام نہ کریں، اپنی زبان کو لگام دے لیں، اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں، اپنے ہاتھوں کو محفوظ کر لیں، اپنی زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اس زبان سے شکر الحمدللہ کے ورد نکالیں۔ اس مہینے کے افضل، یہ اتنا مہینہ افضل ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ 1 تسبیح نکالتے ہیں آپ کو 70 تسبیحوں جتنا ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے اندر 1 نماز پڑھنے سے آپ کو 70 نمازوں جتنا ثواب ملے گا۔ ایک نفل پڑھنے سے آپ کو 70 نوافل جتنا ثواب ملے گا۔ کیا کیا اس مہینے کی میں شانیں آپ سے بیان کروں۔ لیکن دوسری طرف ہم اپنی امت محمدیہ بھائی بہنوں، ماؤں، بچوں، چھوٹوں بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ اس رمضان کو مذاق بناتے ہیں، اس ماہ کو مذاق بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ ہمارے مقدر میں آتا ہے، ہم اسے مذاق بنا لیتے ہیں۔ ہم کس کو یہ مذاق کرتے ہیں؟ دل پھٹ جاتا ہے، ہمارے اندر خوف خدا ختم ہو چکا ہے کہ ہم اس مہینے کو
اپنی زندگی کے اندر پاتے ہیں مگر اسے مذاق بنا لیتے ہیں۔ جب یہ ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے اندر اپنے رب کو منا لینا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارے اوپر کتنے زیادہ عذاب آتے ہیں، ہمیں پھر بھی ڈر نہیں لگتا، ہمیں پھر بھی خوف خدا نہیں آتا کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے آج ہمیں موت آ جائے تو کیا منہ دکھانے کے قابل ہے ہم لوگ؟ ہم اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، ہم یہ جو سوشل میڈیا کو سکرول کرنے کے دوران وقت ضائع کرتے ہیں، کیا ہم اس مہینے کے اندر اپنے رب کو وقت نہیں دے سکتے؟ کیا ہم آسمان سے اتری کتاب قرآن مجید جو نازل ہوا ہے کیا ہم اسے وقت نہیں دے سکتے؟ کیا ہم جو مذاق کرتے ہیں، جو مراسیوں والا کام کرتے ہیں، پنڈ بازی والا کام کرتے ہیں، کیا اس وقت ہم اللہ اکبر کی تسبیح نہیں نکال سکتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم یہ الفاظ نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں؟ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے شراب کھانے بچ جاتے ہیں، پان سگریٹ نشہ دار چیزیں لوگ زیادہ سے زیادہ خریدتے ہیں۔ امت محمدیہ پہلا روزہ رکھتی ہے، اس کے بعد سارا دن وہی کام شروع ہوتے ہیں، روزہ دار کے سامنے کھانا کھاتے ہیں، روزہ دار کی قدر نہیں کرتے، بلکہ روزہ دار کہے اگر میں تھکا ہوا ہوں تو میرا یہ کام کر دو، ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ روزہ میرے لیے رکھا ہے، میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم لفظ کیا نکال رہے ہیں اپنے منہ کے اندر سے، جو آتا ہے ہم بہا دیتے ہیں منہ سے۔ ہم سگریٹ پینے چلے جاتے ہیں روزے کے بعد، ہم شراب پینے چلے جاتے ہیں، ہم نسوار کھانے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں سارا دن وہ کیسے برداشت کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر دوست مذاق کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ نشئی آ رہا ہے، اس نے لگتا ہے روزہ نہیں رکھا، یا روزہ رکھا ہے، یہ مرنے والا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس نے سارا دن پان نہیں کھایا، اس نے سارا دن سگریٹ نہیں پی، اس نے سارا دن گٹکا نہیں کھایا، اس کی شکل دیکھو کیسی ہوئی پڑی ہے۔ پھر ایسے مذاق ہوتے ہیں۔ ایسے مذاقوں سے بچنے کے لیے ہم روزہ افطار کرنے کے بعد مسجدوں کے اندر چلے جائیں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی حاجات مانگیں۔ ہمارا رب، جب ہم اپنے رب کے سامنے جائیں گے کیا ہمارا رب ہمیں جھٹلائے گا، ہمیں ٹھکرائے گا؟ بلکہ نہیں، میرا اللہ کہتا ہے کہ تم آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک تم گناہوں سے بر کر آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، میں وہ ساری نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، مسجدوں کا اب دائرہ بڑا کر لو، ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل سچ کہی ہے کہ ہم رمضان کے اندر مسجدیں بھر دیتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجدوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے ہم انہی بے حیائی کے کاموں کے اوپر اتر آتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو ویسے ہی نوچتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے نوچتے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ جس نے اس مہینے کے اندر صبر کیا اس کے اندر ایک تڑپ سی پیدا اٹھ پڑتی ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر صبر کیا، کیوں نہ ہو میں اب بھی صبر کے ساتھ چلوں، شاید میری زندگی کم رہ گئی ہو۔ اس مہینے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اگر میں بیان کروں، اگر میں اس مہینے کی فضیلت کتابوں سے اٹھاؤں تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیوں نہ کہ یہ کم نہیں ہونے والی۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت اتنی رکھی ہوئی ہے، موبائل کی سٹوریج ختم ہو جائے گی، اس دنیا کے اندر درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں وہ ختم ہو جائیں گی، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کی انک بنا لی جائے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس مہینے کی فضیلت جو یہ 30 دن کا ٹیوزڈے، وینسڈے یا تھرسڈے کو ہمارے پاس جو اللہ کا مہمان آ رہا ہے،
ان کی فضیلتیں اس کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن اس کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مہینے کے اندر نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو لازماً اپنے دوستوں کے درمیان شیئر کریں، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کریں، تاکہ امت محمدیہ کی جو اصلاح ہے وہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، خوش رہیں، خوش رہنے، خدا حافظ۔